آج ہم امریکہ کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے مائنڈ سیٹس کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر ایسا سوچنا بالکل غلط ہے، لیکن امریکہ کے مائنڈ سیٹس اور ان کی ٹیکنالوجیز کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ البتہ میں ایز اے مسلم اس پروسیس پر بالکل یقین نہیں رکھتی، لیکن انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ سائنس آنے والے دور میں اس حد تک ترقی کر سکتی ہے کہ وہ موت کو دھوکہ دے دے، یا کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے، یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا بنا دے؟ اور اب آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام جاری و ساری ہے۔ جی تو ناظرین، جس طرح ایئر پلین کی ڈیزائننگ کو ایروناٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرونک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرونکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسانی جسم کو ریزرو کرنا تاکہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کو پوری امید ہے کہ آنے والے 50 سے 70 سالوں میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ مرنے والے انسان کو موت سے روک سکے اور مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر پائے۔ اسی وجہ سے جو انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کو میڈیکل سائنس پر اتنا بھروسہ بھی ہے، تو ان کے لیے اسکاٹس ڈیل ایریزونا نامی کمپنی کے ہیڈ آفس موجود ہیں۔ باہر سے یہ آفس بالکل معمولی لگتے ہیں، مگر اس بلڈنگ کے سینٹر میں عجیب و غریب منظر دیکھا گیا ہے۔ دھواں چھوڑتے ہوئے ان کنٹینرز میں تقریباً 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں اور 33 مردہ پیٹس اینیملز کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بالکل نارمل ہیں، صرف ان کا دل نہیں دھڑکتا اور یہ لمبے وقت کے لیے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے وقت کافی عرصے تک رک گیا ہے۔ 70 سالوں بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اپنے فیوچر میں واپس آ جائیں گے، جیسا کہ ٹائم ٹریول میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کا ٹیمپریچر -196 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ان کو کمپیوٹرز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آف ہونے کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 باڈی پیشنٹس اور 5 نیورو پیشنٹس، یعنی 5 کے صرف سر رکھے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا کنٹینر صرف سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 پیشنٹس میں سے 116 پیشنٹ صرف اپنے سر فریز کرواتے ہیں، جس میں ان کا برین اور ان میں موجود ڈیٹا 100% سیو رہتا ہے۔ کریونک ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا سر بالکل نیچرل ہوگا اور ان کا جسم آرٹیفیشل ہوگا، اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر سکیں گے جیسے ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی برین سے سگنل بھی ریسیو کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ بلڈ کو ریئل ہارٹ کی طرح پمپ بھی کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس اور ہائیلی کاسٹڈ پروسیس ہے۔ ایک باڈی کو 50 سال پروٹیکٹ کرنے کے لیے $2,20,000 لگتے ہیں، اور اگر کسی کو صرف اپنا سر پروٹیکٹ کروانا ہے تو اس کے لیے $80,000 لگتے ہیں۔ جب یہ پیمنٹ ریسیو ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کا نیم ویٹنگ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ویٹنگ مطلب الکورس کی ٹیم اپنے پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ڈاکٹرز کی ریموٹ ٹیم جو 24 گھنٹے آن کال رہتی ہے، جو کریو ریسرچرز کو انفارمیشن دیتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے، اور اسی طرح وہ ٹیم اپنے انتظامات شروع کرتی ہے۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد اس کو آدھے گھنٹے کے اندر الکورس فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کریو پروٹیکشن کا پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جتنا جلدی باڈی پر مرنے کے بعد پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز ہوں گے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور بلڈ وینز میں پمپ نہیں کرتا اور باڈی پارٹس کو بلڈ سپلائی نہیں پہنچتا، تو ایک ایک کر کے سارے اعضاء بیکار ہونے لگتے ہیں۔ مرنے کے بعد صرف کریو پروٹیکشن باڈی پروسیس میں بلڈ فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ برین اور آرگنز تک بلڈ کا فلو لازمی ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کا اصل کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی میں سے سارا خون نکال دیا جاتا ہے اور ایک اسپیشل کیمیکل کو بلڈ کی جگہ انٹر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں 60% پانی پریزنٹ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح باڈی کو لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے تو باڈی میں پریزنٹ سیل کا پانی کرسٹل بن جائے گا اور اسی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے، جو کسی بھی صورت ریپیئر کرنا ممکن نہیں۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی وینز میں اینٹی فریز لیکوڈ ڈالنا پڑے گا اور باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کرنا پڑے گا۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ نارمل پانی کا فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہیں اس لیکوڈ کا فریزنگ پوائنٹ -100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی ٹیمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو لیکوڈ کے فریز ہونے سے پہلے ہی آرگن سارے فریز ہو جاتے ہیں۔
बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब बॉडी एक शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और अब उस बॉडी को नाइट्रोजन से फिल्ड कंटेनर में डाल दिया जाता है। यहाँ -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉडी हमेशा के लिए फ्रीज हो जाती है। पूरी बॉडी को क्रियो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स के तकरीबन 12 घंटे लगते हैं और सिर्फ सर को क्रियो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स के सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। ब्रेन को क्रियो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर्स में डाल दिया जाता है। इन धुआं छोड़ते कंटेनर से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आप ग्रेवयार्ड से गुजर रहे हो। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू जिंदा किया जा सकता है। कंटेनर्स में मौजूद पेशेंट्स की फोटोज भी इन कंटेनर्स पर लगाई जाती हैं। इन्हीं पेशेंट्स में कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली अनीता रिस्किन भी हैं। अनीता को कैंसर था। दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में अनीता ने खुद को इन कंटेनर्स की लिस्ट में एंटर कर दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इन्होंने काफ़ी टीवी इंटरव्यूज़ भी दिए और हत्ता के खुद पर होने वाले क्रियो प्रोसेस को शूट करने की परमिशन भी दी। अनीता के हस्बैंड जो कि आखिरी सांस तक इनके साथ देते रहे, उन्होंने भी खुद को क्रियोनिक्स के हवाले कर देने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि वो आने वाले सालों में अपने पार्टनर के साथ ही इस दुनिया में मिलेंगे। एज अ मुस्लिम हम इन टेक्नोलॉजीज़ पर और इन माइंडसेट्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच।